للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج کا یہ محترم اور مؤکر اجتماع جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معنون ہے، اس کے انعقاد میں ہمارے حاجی محمد ریاض فریدی مرحوم و مغفور کے صاحبزادگان نے بھرپور حصہ لیا۔ اللہ رب العزت ان کی محبتوں کو قبول و منظور فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ حزب الفرید کے عہدیداران، کارکنان، وابستگان جنہوں نے جس انداز میں چاہت کا اظہار کیا، اللہ جل جلالہ اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ آج کا عنوان انسان کائنات کا مرکزی نقطہ ہے۔ کہاں سے آیا، کرنا کیا ہے اور کر کیا رہا ہے۔ کائنات کے اندر پھیلی ہوئی مکونات ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ہم دیکھتے ہیں جمادات کو وہ ہمیں الگ نظر آتے ہیں، نباتات کو دیکھتے ہیں وہ الگ ہیں، حیوانات ہیں وہ الگ ہیں، مگر اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو ان سارے کا، ساری مکونات کا، ساری مخلوقات کا ایک جامع شخصیت کے طور پر بنا دیا کہ انسان کے وجود کے اندر انسان کی ہڈیاں یہ بڑے بڑے پہاڑوں کا نقشہ پیش کرتی ہیں، چھوٹی ہڈیاں چھوٹے پہاڑوں کا نقشہ پیش کرتی ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر بڑی بڑی رگیں دریاؤں کا نقشہ پیش کرتی ہیں، چھوٹی شریانیں راج باہوں کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے بال، جسم پر اگے ہوئے بال، یہ درختوں کا، نباتات کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ ہماری آنکھیں سورج اور چاند کا نقشہ پیش کرتی ہیں۔ ہمارا اپنا دماغ لوح محفوظ کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ ہمارے وجود میں اللہ رب العزت نے جو کچھ کائنات کے اندر بکھرا ہوا ہے، سارے کا سارا حضرت انسان میں جمع کر دیا، اور یہ ساری کائنات کا ایک نمائندہ ہے۔ یہ انسان جو چیزیں اس کے لیے مفید ہیں اللہ انہیں برقرار رکھتا ہے، اور انہیں برقرار رکھنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ جو چیزیں اس انسان کے لیے نقصان دہ مضر ہیں
رب ذوالجلال ان کے اتلاف کا حکم دے دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ مکرمہ میں جب فاتح بن کر آئے، بیت اللہ شریف میں جلوہ فگن ہوئے، صحابہ نے عرض کیا حضور یہ ایک پتھر ہے، کیا کرنا ہے؟ فرمایا اسے باہر پھینکو۔ حضور یہ ایک پتھر ہے، اسی کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا اسے بھی باہر پھینکو۔ بہت سے پتھر باہر پھینکوا دیے۔ جب اس کیا حضور یہ ایک پتھر ہے، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا اسے صحن کعبہ میں سجا دو۔ حالانکہ وہ بھی پتھر ہے، یہ بھی پتھر ہے، مگر ان پتھروں پر صورتیں بنی ہوئی۔ وہ پتھر مورتیوں کی نمائندگی کر رہے تھے، وہ پتھر بت کہلا رہے تھے، اور یہ پتھر ہے، اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کا قدم مبارک لگا ہے۔ پتھر وہ بھی ہیں اور پتھر یہ بھی ہے، مگر وہ پتھر بندے کو، انسان کو مولا سے دور کرتے ہیں، اس لیے انہیں باہر پھینکوا دیا۔ اور یہ پتھر بندے کو اپنے رب کے، مولا کے قریب کرتا ہے، اس لیے اسے صحن کعبہ میں سجوا دیا۔ اور ایک پتھر تو عین کعبہ شریف کے ایک نکر میں چسپاں کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انی عالم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو ذات کا پتھر ہے۔ لو لم ارى حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلک او استلمک ما قبلتک بل استلمتک۔ حضر اسود یاد رکھ، آج تیرا میں احترام اس لیے کرتا ہوں کہ تیری پیشانی پر لب میرے مصطفیٰ کے لگ چکے ہیں۔ دنیا جہان کے اندر پتھر بھی رب ذوالجلال کی ذات کا پتہ دیتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، مگر مرکز انسان ہے۔ بچھی ہوئی بیل سرو ایستادہ، یہ بھی رب ذوالجلال کی ذات کا پتہ دے رہا ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، مگر یاد رکھنا کہ مرکز انسان ہے۔ جانور بھی رب ذوالجلال کی ذات کا پتہ دے رہے ہیں۔ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، مگر مرکز انسان ہے۔ ہواؤں کا جگن، فضاؤں کا ترنم، بطن سمندر کی مچھلی، کائنات کی وسعتیں، آسمانوں کی بلندیوں پر چمکتا ہوا سورج اور چاند رب کا پتہ دے رہے ہیں۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، مگر مرکز انسان ہے۔ برستا ہوا بادل، کڑکتی ہوئی بجلی، پتہ رب کا دے رہے ہیں۔ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، مگر مرکز انسان ہے۔ زمین کی وسعت، آسمانوں کی بلندی، پہاڑوں کی گرانی، ساری کائنات، ہر چیز اپنے بندہ ہونے کا اظہار کر رہی ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، مگر مرکز انسان ہے۔ انسان آیا بعد میں، اسے روشنی کی ضرورت تھی تو رب ذوالجلال نے سورج کو پیدا کیا۔ رات کے وقت
تاریکی کو چیرنے والے، روشنی کی ضرورت تھی تو چاند کو پیدا کر دیا، رہنمائی کی ضرورت تھی تو ستاروں کو پیدا کر دیا، اس کو اپنی خوراک کی فراہمی کے لیے قوت نابضہ کی ضرورت تھی تو رب ذوالجلال نے زمین کے اندر اس وسعت کو پیدا کر دیا۔ مرکز انسان ہے۔ حشیش وہ بھی زمین سے اگتی ہے، گندم بھی زمین سے اگتی ہے، مگر گندم کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، حشیش کو تلف کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حشیش بندے کے دماغ کو نقصان دیتی ہے، رب سے دور کرتی ہے۔ گندم کا بیج یہ انسان کے لیے مفید ہے، اسے باقی رکھ لیا جاتا ہے۔ بکری بھی ایک جانور ہے، خنزیر بھی ایک جانور ہے، مگر خنزیر کو دور کر دیا جاتا ہے، بکری کے لیے ریوڑ بنا لیے جاتے ہیں۔ چونکہ بکری انسانوں کے لیے مفید ہے، خنزیر ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ مرکز انسان ہے۔ کائنات کے اندر آپ جس چیز کو بھی لے لیں، مرکز انسان ہے۔ ولی آئے، مرکز انسان رہا۔ غوث قطب ابدال آئے، مرکز انسان رہا۔ تبع تابعی، تابعی صحابی آئے، مرکز انسان رہا۔ نبی اور رسول آئے، مرکز انسان رہا۔ آسمان سے صحیفے نازل ہوئے، مرکز انسان رہا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنے انبیاء و مرسلین آئے، سب کا ایک ہی نقطہ رہا کہ کسی طرح انسان کی اصلاح ہو جائے۔ مرکز انسان رہا ہے۔ اس انسان کے ساتھ اللہ کا بڑا گہرا پیار بھی ہے۔ اس انسان کے ساتھ رب کی محبت ہے، اور اتنی محبت ہے کہ جس چیز کو رب ذوالجلال نے پیدا فرمایا کن، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن۔ جب کن فرمایا وہ چیز بن گئی، مگر جب انسان کو بنانے کی باری آئی، کن کا استعمال نہیں فرمایا۔ اتنا پروٹوکول اس کو دیا، وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ رب ذوالجلال نے فرشتوں میں اعلان فرمایا کہ میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ میٹیریل کو دیکھا، یا اللہ تو ایسا شخص اپنا نائب بنا رہا ہے جو لڑائیاں کرے گا، دھینگا مشتی کرے گا، دنگا فساد کرے گا، عزتوں کا لٹیرا ہوگا، وہ بدماشیاں کرے گا۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ دیکھو تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ تمہاری نظر کچھ اور دیکھ رہی ہے، مگر میں کسی اور کو دیکھ رہا ہوں۔ تم چوروں کو دیکھ رہے ہو، عیاروں کو دیکھ رہے ہو، ہونے والے مکاروں کی طرف تمہاری نظر اٹھ رہی ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا کوئی آدم صفی بھی ہوگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ نوح نجی بھی ہوگا، موسیٰ کلیم بھی ہوگا، عیسیٰ روح اللہ بھی ہوگا، کہ عبداللہ کا رائے دلارہ آمنہ کا لال بھی ہوگا۔ تمہاری نظر کچھ اور دیکھ رہی ہے، میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ اور فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں اس کی نوک پلک کو ٹھیک کر لوں، اسے میں درست کر دوں، تو فرشتوں تمہارا کام یہ ہے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ یا یوں سمجھے کہ ساری قوتوں کو حضرت انسان کے سامنے سجدہ ریز کر دیا، اور انسان کو یہ احساس دلا دیا
کہ کائنات کے اندر جتنی قوتیں ہیں یہ تمہاری اطاعت میں ہیں. ہواؤں کا جھونکا مرکز تو ہے، ستاروں کے جھرمٹ میرے بندے مرکز تو ہے، یہ طوفان، یہ ندیاں، یہ نالے، مگر انسان مرکز تو ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اسے تسویہ کر دوں، میں اس کی قوت ذائقہ بنا دوں، میں اس کی قوت شامہ کو بنا دوں، میں اس کی قوت باصرہ کو بنا دوں، میں اس کی قوت سامعہ اور لامسہ چھونے والی قوت کو بنا دوں، میں اس کو بالکل تسویہ کر دوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اس کے سامنے تم سجدہ ریز ہو جانا. انسان تم مرکز ہے. پہچان کہ رب ذوالجلال نے تجھے کتنا بڑا تمغہ امتیاز دیا ہے. تو کائنات کا وہ پرزہ ہے کہ سب کا تو مرکز ہے. اور یہ کہ جب بندوں کو بنانا چاہا اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. انسان کو بنایا، ایک ایک مرحلے کا تذکرہ اس نے کیا، ایک ایک مرحلے کا تذکرہ کیا. کوئی بھی شخص اپنی تخلیق کے مراحل کو خود بیان کرتا ہوا شرما جاتا ہے. میں کیسے کہوں کہ میں ایک قطرہ تھا، شرما جاتا ہے. میں کیسے کہوں میں اس سے لوتھڑا بن گیا. مگر رب ذوالجلال نہیں شرماتا. اے انسان، تیرے ساتھ رب کو پیار اتنا ہے کہ تیرے ایک ایک مرحلے کو وہ خود بیان فرما رہا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. ہم نے تجھے بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پھر تجھے ایک لوتھڑا بنا دیا، ایک بوٹی بنا دیا، اس میں ہڈیوں کو پیدا کر دیا، اس پر گوشت کا پیراہن دے دیا. اور لطف کی بات یہ ہے، وہ خود فرماتا ہے کہ بندے کو بنایا، دیکھا بندے کو، دیکھا اس کی آنکھوں کو، دیکھا اس کے چہرے کو، دیکھا اس کے سینے کو. فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تیرا بنانے والا کتنا پیارا ہے. دیکھا تو تجھے ہے، تعریف اپنی کر رہا ہے. چہرہ تیرا دیکھا، تعریف اپنی کر رہا ہے. جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اے انسان، تو تجلیات ربانی کا مظہر ہے. اللہ رب العزت اپنی تجلیات تیرے اندر رکھتا ہے. تجھے دیکھ کر تعریف اپنی ذات کی کر رہا ہے. اور یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے مقبول بندے ہیں، اور کچھ تو یہ ہے نافرمانی کی طرف چلے گئے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. کہ جو اپنی قوتوں کو صحیح انداز میں صرف نہیں کرتے، فرمایا یہ جہنم میں چلے گئے. اور وہ انسان جو اپنی ظاہری قوتوں کو، میرے اللہ دی ہوئی طاقت تیری ہے، قوت ذائقہ دی ہوئی تیری ہے، اس وقت میرے پاس ہے مگر حکم تیرا چلے گا. قوت شامہ میرے پاس ہے، سونگنے والی قوت میں مالک ہوں، مگر حکمرانی تیری چلے گی. یا اللہ، آنکھیں میری ہیں، حکومت تیری چلے گی، سماعت میری ہے، حکم تیرا چلے گا. چھونے والی قوت لامسہ میری ہے، حکم تیرا چلے گا.
یا اللہ جو تو نے مجھے حصے مشترک عطا فرمائی، نظام تیرا چلے گا، حصے خیال عطا فرمائی، حکم تیرا چلے گا، حصے فہم عطا فرمائی، حکم تیرا چلے گا، حافظہ عطا فرمایا، حکم تیرا چلے گا، قوت متصرفہ عطا فرمائی، مگر حکم تیرا چلے گا۔ اور جب یہ بندہ اپنی ظاہری اور باطنی قوتوں کو اللہ جل جلالہ کے پیش کر دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ تو نے صبحیں میرے نام پہ کر دی، شامیں میرے نام پہ کر دی، تیری جلوتیں میرے نام پہ، تیری خلوتیں میرے نام پہ، نگاہ تو بعد میں اٹھاتا ہے، پہلے تو پوچھتا ہے کہ میرے مولا میں دیکھ بھی سکتا ہوں؟ تو اپنی سماعتوں کو گھنگروں کی چھنکار پر، ڈھولک اور ڈفلی کی تھاپ پر، سرنگیوں کی کینکی پر، ہارمونیم کی سروں پر اپنے آپ کو فدا نہیں کرتا، بلکہ کبھی تو حمد خدا سن رہا ہوتا ہے، کبھی تو نعت مصطفیٰ سن رہا ہوتا ہے۔ جب بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، تو نے اپنی زندگی کے اندر تقوی پیدا کر لیا، دیکھ میں تجھے اپنی جنت کا مالک بنا رہا۔ بندے یہ تیرا مقام ہے، انسان کا یہ مقام ہے، انسان کا یہ مقام ہے، اور اللہ کی چاہت ہے کہ میرا بندہ میری طرف راغب ہو۔ اور جب کوئی شخص اس مقام تک پہنچتا ہے، اپنی ظاہری اور باطنی قوتوں کو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، پھر رب کی طرف سے پیغام محبت آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے میرے بندے آجا، تو مجھ سے مطمئن ہو گیا، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں میں تجھ سے مطمئن ہو گیا، مطلب اب تو مجھے تجھ سے پیار ہو گیا۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَأَكُونَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اللہ فرماتا ہے کہ پھر جب مجھے اپنے بندے سے پیار ہو جاتا ہے، کان اس بندے کے ہوا کرتے ہیں مگر سماعت میری ہوا کرتی ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، آنکھ بندے کی ہوا کرتی ہے، ان آنکھوں سے دیکھنا میرا ہوا کرتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، ہاتھ بندے کا ہوا کرتا ہے، پکڑ میری ہوا کرتی ہے، وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، قدم اس کا ہوا کرتا ہے، جلالت کا نور میرا ہوا کرتا ہے، اِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَإِذَا اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اس بندے کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے، پھر یہ مجھ سے مانگتا چلا جاتا ہے، میں اس کی جھولی کو بھرتا چلا جاتا ہوں، یہ اس کا مقام ہے۔ اے انسان یہ تیرا مقام ہے، اور یہ بندہ جو رب ذوالجلال اسے اتنا مقام عطا فرما رہا ہے، اس سے بڑھ کر ایک اور بھی بندے ہیں، ان کا بھی مقام ہے، انہیں خاندان نبوت کہا جاتا ہے۔ آدم کو صفی بنایا، مرکز انسان، نوح علیہ السلام کو نجی بنایا، مرکز انسان، ابراہیم علیہ السلام کو خلت عطا فرمائی، مرکز انسان، سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو مسخر کیا، مرکز انسان، اور یہاں تک آپ فرماتے ہیں یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتون مسلمین، تمہارے اندر کوئی ایسا بندہ ہے
جو تخت بلقیس کو میری خدمت میں پیش کر دے؟ حالانکہ وہ کئی دیواروں کے پیچھے، کئی کمروں کے پیچھے، کتنے تالوں کے اندر مکفل تھا، پر میں کوئی ہے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. تو وہاں پر ایک جن اٹھا، وہ لگا کہ حضور آپ کے مجلس برخاست کرنے سے پہلے میں تخت بلقیس کو خدمت میں پیش کر دوں گا. مگر آپ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی اور بھی ہے. ایک انسان اٹھا، انسان عنده علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب الہی کا تھوڑا سا علم تھا. کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. پیارے سلیمان، ابھی آپ اپنی آنکھ جھپکنے نہیں پائیں گے کہ میں خدمت میں تخت بلقیس کو پیش کر دوں گا. انسان، یہ تیرا مقام ہے، یہ تیرا مقام ہے. یوسف علیہ السلام اعلان فرماتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا. جاؤ، میرا یہ کرتا، میری قمیص میرے بابا کے پاس لے جاؤ، وہ نابینا ہو چکے ہیں، ان کے چہرے پہ ڈال دینا اور رب ذوالجلال شفا دے دے گا. آپ ذرا غور کریں، بھیجنے والا ایک انسان ہے. دور دراز کے علاقہ پر آپ کے بابا ایک گہری سانس لیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انی لاجد الریح یوسف. ادھر سے بیٹے کے کرتے کی روانگی ہوئی اور میلوں فاصلے پر بیٹھے ہوئے یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تو میرے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی. یہ مقام انسان ہے. ادھر ایک انسان کرتا بھیج رہا ہے، کوئی دوائی نہیں ہے، کرتا میرے بابا کے چہرے پر دینا، اللہ آرام دے دے گا. وہ بھی انسان ہے جو اپنے بیٹے کے کرتے کی خوشبو کو سونگھ لیتے ہیں، یہ بھی انسان ہے. اتنی ان کی قوتیں ریفائن ہو چکی ہیں. اور یہی ایک انسان ابراہیم علیہ السلام رب ذوالجلال سے عرض کرتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتى. مولا یہ بتا تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ جل جلالہ ایک انسان کو مطمئن کر رہا ہے. فرمایا تجھے ایمان نہیں مولا ایمان تو ہے، ذرا دل کا اطمینان چاہتا ہوں. ذرا یہاں پر رک کر غور کریں. جو ہم اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو وہ بات کر دیں تو اچھل کر پڑھتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ یہ بات ہمارے ساتھ کرو. ابراہیم علیہ السلام مخلوق ہے، اپنے خالق سے رابطہ قائم کر رہے ہیں. انسان ہیں، رحمان سے رابطہ قائم کر رہے ہیں. مگر رحمان یہ نہیں فرماتا کہ تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا. انسان کو مطمئن کیا جا رہا ہے، ایک انسان کو مطمئن کیا جا رہا ہے. ہم اپنے دوستوں کو مطمئن کریں، اپنی بیویوں کو مطمئن کریں، اپنے بچوں کو مطمئن کریں. ہم وہ لوگ جو ملازمین ہیں ہم انہیں مطمئن کریں. اللہ جل جلالہ نے فرمایا خذ اربعۃ من الطیر. ابراہیم 4 پرندے پکڑے. مولا پکڑ لیے، اب کیا کروں؟ فرمایا صرہن الیک، انہیں اپنی طرف راغب کر کہ جب تو انہیں بلائے تو تیرے پاس آ جائے. مولا اب سب مانوس ہو گئے ہیں، اب کیا کروں؟ فرمایا پہلے ذبح کر. مولا ذبح کر دیا، اب کیا کروں؟ فرمایا ان کی کھالیں اتار دے. مولا اتار دی، اب کیا کروں؟ فرمایا ان کی بوٹیاں کر. مولا بوٹیاں کر دی، اب کیا کروں؟ فرمایا ان بوٹیوں کا قیمہ کر. یا اللہ قیمہ کر دیا، اب کیا کروں؟ فرمایا انہیں 4 پہاڑوں پر بکھیر. مولا 4 پہاڑوں پر یہ قیمے سب ملا کر بکھیر دیا، اب کیا کروں؟ جملہ سنیں ثم ادعوہن. اللہ نے فرمایا انہیں اب بلا. انسان یہ تیری طاقت ہے. ثم ادعوہن. مولا پھر کیا ہوگا؟
فرمایا یاتینا کا سایہ، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں بلانا تیرا کام ہے، انہیں جوڑ کر تیرے قدموں میں لانا یہ میرا کام ہے۔ یہ انسان کا مقام ہے۔ ان کا بیٹا، چھوٹا سا بیٹا جنہیں اسماعیل ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، انسان کا مقام کیا ہے؟ اماں پانی کی تلاش میں کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، کبھی صفا کبھی مروہ، اور اللہ نے ایک انسان کی وجہ سے ان دونوں مقامات کو بھی مقام دے دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ میری بندی یہ صفا پر پہنچی، جا صفا میں نے تجھے بھی مقام دے دیا۔ مخلوق یہ میری بندی، یہ ایک انسان مروہ پہ پہنچی، جا مروہ تجھے بھی مقام دے دیا۔ اور ایک انسان جو چھوٹا سا بچہ ہے، لیٹا ہوا ہے، اپنی ایڑی کو رگڑتا ہے، ایڑی کو رگڑتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں انسان کا مقام اتنا ہے، ایڑی کو وہ انسان رگڑتا ہے تو رب ذوالجلال وہاں سے چشمہ زمزم کو جاری کر دیتا ہے۔ انسان یہ تیرا مقام ہے، اپنا مقام تو پہچان، یہ تیرا مقام ہے، یہ تیرا مقام ہے، یہ تیرا مقام ہے۔ کہ اسماعیل ذبیح اللہ کو ذبح کیا جانے لگا، آسمانوں سے رب ذوالجلال فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ، ابھی چھری چلنے نہ پائے کہ جا کر ایک مینڈا اس کو پیش کر۔ انسان یہ تیرا مقام ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں لٹکا کر رسی کو کاٹ دیا، اور یوسف علیہ السلام کا سفر کنویں کے نیچے جانے کے لیے شروع ہو چکا ہے، اور ادھر حکم ہوتا ہے کہ جاؤ، میرا بندہ یوسف ابھی زمین تک پہنچنے نہ پائے کہ نیچے جا کر نوری پروں کو بچھا دیں۔ انسان یہ تیرا مقام ہے۔ انسان کا مقام یہاں تک ہے، لوگ مارے مارے آئے، پیارے موسیٰ پانی نہیں ہے، مولا اب کیا کروں؟ فرمایا فاضرب بعصاک الحجر، ڈنڈا پکڑ پتھر پہ مار۔ مولا مانگا تو پانی ہے، فرمایا تیری طاقت کا اعلان ہونے والا ہے۔ ڈنڈا پتھر پہ مارا، لوگ ڈنڈا پتھر پہ مارتے ہیں تو ڈنڈا ٹوٹ جاتا ہے، مگر عجیب بات یہ ہے اللہ کے نبی ایک انسان نے ڈنڈا اپنا پتھر پہ مارا، وہ ایسا ٹوٹا کہ رب ذوالجلال نے وہاں سے 12 چشموں کو جاری کر دیا۔ انسان یہ تیرا مقام ہے۔ عیسیٰ روح اللہ، آپ اعلان فرماتے ہیں انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ جو کچھ تم گھر میں کھا کر آتے ہو میں تمہیں وہ بھی بتا سکتا ہوں، جو کچھ تم گھر میں چھوڑ کر آتے ہو تمہیں میں وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ اور ساتھ فرمایا کہ دیکھو مریض تمہارا ہوگا، ہاتھ میں لگاؤں گا، میرا اللہ اسے شفا دے دے گا۔ جاؤ کسی مردے کو لے آؤ، مردہ تمہارا ہوگا، ہاتھ میں لگاؤں گا، میرا اللہ اسے زندگی بھی عطا کر دے گا۔ اب یہ وہ لوگ، یہ ہیں سارے انسان، مگر ایک انسان، ذرا غور کرنا، آدم سے لے کر کائنات کے آقا تک سارے انسان ہیں، مگر یہ انسان آئے پہلے، کمال بعد میں دکھایا۔ آدم آئے پہلے ہیں، کمال بعد میں دکھایا۔ نوح آئے پہلے ہیں، کمال بعد میں دکھایا۔ داؤد لوہے کو موم کرنے والے آئے پہلے ہیں، کمال بعد میں دکھایا۔ صالح علیہ السلام انگلی کا اشارہ کر کے اونٹنی کو برآمد کرنے والے آئے پہلے ہیں، معجزہ بعد میں دکھایا۔ موسیٰ آئے پہلے ہیں، کمال بعد میں دکھایا۔ عیسیٰ آئے پہلے ہیں، کمال بعد میں دکھایا۔ مگر ایک انسان ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے جو آیا بعد میں ہے،
کمال پہلے دکھاتا رہا۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اب اس بندے کا کمال جو آیا بعد میں ہے، کمال پہلے دکھایا۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے پھل کو کھا لیا، میں زمین پر اتر آیا، اللہ رب العزت سے میں رابطہ کرتا مگر میرا رابطہ قائم نہ ہوتا۔ یا اللہ تو مان جا، اللہ تو مان جا، مگر رابطہ قائم نہ ہوتا۔ ادھر سے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے آدم علیہ السلام سوچتے ہیں کہ میں طریقہ کار بدل نہ لوں، مانگنے کا انداز سٹائل بدلتا ہوں۔ آج انداز بدلا، انداز بدل کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم انی اسألک بحق محمد، یا اللہ اتنے دنوں سے مانگ رہا ہوں، میری سنوائی نہیں ہو رہی، تو مہربانی کر محمد کے صدقے ہی مانگ جا۔ اللہ فوراً متوجہ ہوا جل جلالہ، پوچھا مجھے آدم یہ بتا کیف عرفت محمدًا ولم اخلقہ، ابھی تک تو میں نے محمد کو پیدا بھی نہیں کیا، تو نے کیسے پہچان لی؟ وہ جانتا سب کچھ ہے، اس کے باوجود پوچھتا تو مجھے بتا کیسے تو نے پہچانا؟ عرض کرتے مولا لما خلقتنی بیدک، جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ونفخت فی من روحک، جب تو نے اپنی پھونک میرے وجود میں ماری، فرفعت راسی، میں نے اپنا سر بلند کیا، فنظرت علی قوائم العرش مکتوبا، تو میں نے عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ ایک طرف تیرا نام لکھا ہے، ایک طرف محمد کا نام لکھا ہے، فعرفت انک لم تضف مع اسمک الا احب الخلق الیک، مولا مجھے تو پتہ اسی وقت چل گیا کہ یہ بندہ جس کا نام، جس انسان کا نام لکھا ہے وہ معمولی نہیں ہو سکتا، کہ بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا صدقت یا آدم، آدم تو نے سچ کہا، فَإِنَّهُ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ، ساری کائنات سب سے زیادہ پیارا اگر مجھے لگتا ہے تو یہ میرا مصطفیٰ ہے۔ اگر سادہ سا مطلب، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں جمادات کو رکھ دو، نباتات کو رکھ دو، حیوانات کو رکھ دو، بشر کو رکھ دو، جنات کو رکھ دو، ولی کو رکھ دو، غوث کو رکھ دو، کتب کو رکھ دو، ابدال کو رکھ دو، صحابی کو رکھ دو، سب نبیوں کو رکھ دو، سب رسولوں کو رکھ دو، اور اس ترازو کے دوسرے پلڑے میں میرے مصطفیٰ کو رکھ دو، تو اس کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ رب ذوالجلال نے فرمایا لولا محمد ما خلقتک، آدم اگر میں نے محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اور میں پیار سے کہتا ہوں کہ اگر آدم ہی پیدا نہ ہوتے تو شیش کہاں سے آ جاتے؟ آدم ہی پیدا نہ ہوتے تو یحییٰ کہاں سے آ جاتے؟ اگر آدم ہی پیدا نہ ہوتے تو موسیٰ عیسیٰ کہاں سے آ جاتے؟ پتہ یہ چلا کہ اگر آدم صفی بن رہے تھے تو سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا، نوح نجی بن رہے تھے تو سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا، جودی پہاڑ تک کشتی پہنچ رہی تھی، سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا، کوڑیوں کو شفا یاب کیا جا رہا تھا، سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا، سلیمان علیہ السلام ہواؤں کو مسخر کر رہے تھے، سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا، اور عیسیٰ روح اللہ غیب کی خبریں دے رہے تھے، سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا تھا۔ اور پیار سے کہتا ہوں پہلے بھی سکہ میرے مصطفیٰ کا چلتا تھا، آج بھی سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا ہے، جب قبر میں جائیں گے وہاں بھی سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا ہوگا، اور جب حشر میں اٹھیں گے وہاں بھی سکہ میرے مصطفیٰ کا چل رہا ہوگا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔
یہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کہ قبر میں جائیں گے کیسے سکہ حضور کا چل رہا ہو. میں کہتا ہوں آؤ الجامع الصحیح البخاری کو پڑھو، اور یہ حدیث پاک ایک نہیں متعدد مقامات پر موجود ہے. جب کوئی شخص قبر میں جائے گا یا جاتا ہے، اب بھی جا رہا ہے، تو فرشتہ پوچھتا ہے بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے. تیسرا اہم ترین سوال، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس بندے کے لیے تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، بتا کیا کہا کرتا تھا. جو منافق ٹائپ کا ہوگا وہ کہے گا جیسے لوگ کہتے تھے ویسے ہی میں کہہ دیتا تھا. حدیث پاک میں فرشتہ کہے گا ما تلیتا ولا دویتا، تو نے اتنا کچھ پڑھا اس کے چہرے کو پڑھا ہی نہیں، اتنا کچھ تو نے جانا مگر اسے تو نے جانا ہی نہیں. حدیث پاک میں کا تھوڑا آئے گا، اس کے دونوں کانوں کے درمیان میں لگے گا، پریکٹس شروع ہو جائے گی، قیامت تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا. العیاذ باللہ. اگلی قبر یہ کسی دیوانہ مصطفیٰ کی قبر ہے، حضور کی عاشق کی قبر ہے. جب اس سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس کے لیے دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. ہر بندہ آج اپنے آپ کو ٹیسٹ کرے، آج حضور کے بارے میں کیا کہتا ہے. جو کچھ آج کہتا ہے بغیر کسی تکلف کے قبر میں کہنا شروع ہو جائے گا. آج جو دیوانہ مصطفیٰ ہیں، حضور کے جو اصحاب بیان کرتا ہے، وہ دیکھ کر کہے گا، میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ وہ دیکھ کر کہے گا ان کے بارے میں پوچھتے ہو، ان کے بارے میں پوچھتے ہو. اللہ، یہ تو بددعا کے چہرے والا ہے، یہ تو بلیل کی زلفوں والا ہے، یہ تو علم نشرہ کے سینے والا ہے، یہ تو ید اللہ کے ہاتھوں والا ہے، یہ تو وما رمیتہ کی پھینک والا ہے. یہ تو وہ آ گیا ہے جو نگاہوں کو جھکایا کرتا تھا اور فرمایا کرتا تھا کانا يعذبان فی قبورہما احدہما لا یستنزع عن البول والآخر یمشی بالنمیمہ. وہ نگاہوں کو جھکاتا تھا، زمین کے پاتال کو تک لیا کرتا تھا اور نگاہوں کو اٹھایا کرتا تھا. مصلی امامت پہ ہوتا تو اعلان کیا کرتا واللہ لا یخفا علی رکوعکم ولا سجودکم ولا خضوعکم ولا خشوعکم. میرے صحابہ جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں چہرہ میرا سامنے ہوتا ہے، میں تمہارے رکوعوں کو بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے سجدوں کو بھی دیکھتا ہوں، اور جو ارادے تمہارے دل میں پیدا ہوتے ہیں میں مصطفیٰ انہیں بھی دیکھ لیا کرتا ہوں. اور یہ تو وہ آ گیا جو فرش زمین پر کھڑا ہوتا تھا، مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا کرتا انی رأیت الجنت، کہ دنیا والوں میں کھڑا مدینے کی گلیوں میں ہوں مگر یہاں پر میں کھڑے کھڑے جنت الفردوس کے جلووں کو تک رہا. یہ تو وہ آ گیا جو اعلان کیا کرتا تھا انی ارا ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو میں مصطفیٰ دیکھ لیا کرتا ہوں. یہ وہ آ گیا جو اعلان کیا کرتا تھا انی اسمع ما لا تسمعون، جو کچھ تم نہیں سن سکتے ہو میں مصطفیٰ سن لیا کرتا ہوں. یہ وہ آ گیا جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دینے والا تھا. یہ وہ آ گیا ہے کہ یہاں پر وہ چاند کو توڑ کر پھر جوڑ دینے والا ہے. یہ وہ آ گیا ہے کہ اپنی انگلیوں کو برتن کے اندر رکھا کرتا تو اعلان کرتے ہیں صحابہ اکرام انی رأیت الماء ينبع من بین اصابعہ، کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا اس آمنہ کے لال کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے تھے. تم کہتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے اذا تبسم لقد اضاء البیت، جو مسکرایا کرتا تھا تو رات کی تاریکیوں کو روشنی میں بدل دیا کرتا تھا. تم کہتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے اذا تکلم رؤیک النور یخرج من بین ثنایاہ، جب کلام کیا کرتا تھا تو اس کے سامنے والے دانتوں سے نور کی شعائیں برآمد ہوا کرتی تھی. تم پوچھتے ہو یہ کون آ گیا؟ یہ وہ آ گیا ہے
یہ وہ آ گیا ہے، یہ وہ آ گیا جن کے لیے سراقہ بن مالک وہ سامنے آ رہا ہے تو کائنات کیا نے کہا تھا کہ اے زمین تو چر جا، یہ میری دشمنی میں آ رہا ہے۔ فَارْتَدَبَتْ بِهِ فَرَسَهُ إِلَىٰ بَطْنِهَا فِي صَخْرِ الْأَرْضِ، وہ زمین وہ سخت تھی مگر میرے مصطفیٰ کے حکم سے وہ زمین چر جاتی ہے۔ یہ وہ آ گیا ہے، یہ وہ آ گیا ہے۔ اِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وُضُوئِهِ، جو وضو کرتا تھا اس کے جسم پر لگنے والا پانی ابھی زمین پر گرتا نہیں تھا کہ اس کے چاہنے والے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ وہ آ گیا، وَاللَّهِ إِنْ يَتَنَخَّمْ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِسْمَهُ۔ یہ وہ آ گیا کہ جب اپنا تھوک مبارک پھینکا کرتا، صحابہ اپنے ہاتھوں کو آگے پھیلا لیا کرتے تھے، کاش کے ان کا لعاب دہن وہ ہمارے ہاتھوں پہ گر جائے، اور جس کے ہاتھ پہ گر جاتا تو پھر فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ اپنے چہرے پر مل لیتا، وَجِسْمَهُ اپنے جسم پر مل لیا کرتا۔ اور جس صحابی رسول کو یہ سعادت حاصل نہ ہوتی، وہ جس کے ہاتھ مبارک پر پہلے گرا ہوتا اور وہ اپنے چہرے پہ مل چکا ہوتا، سینے پہ لگا چکا ہوتا، دوسرے صحابی اس کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ مل کر اپنے جسم پر لگا لیا کرتے۔ تم پوچھتے یہ کون آ گیا؟ یہ وہ آ گیا ہے، یہ وہ آ گیا ہے جو میری محبتوں کا مرکز ہے، یہ وہ آ گیا جو میری مستی کا مرکز ہے، یہ وہ آ گیا ہے کہ آیا بعد میں ہے مگر اپنا کمال پہلے دکھاتا رہا۔ اور یہ جس کا کمال، اور میں ایک بات بڑے پیار سے کہتا ہوں کہ یاد رکھیں، قبر میں جا کر سب سے پہلا کام جو دیوانہ مصطفیٰ نے کرنا ہے وہ میلاد مصطفیٰ کو اس نے منانا ہے۔ چونکہ آج بھی وہ جتنا میں نے عرض کیا ہے، کچھ حصہ اس کا عرض کیا، آج بھی دیوانہ مصطفیٰ حضور کے چرچے کرتا ہے، اور جب قبر میں جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا بتا اس کے لیے کیا کہا کرتا تھا، جو کچھ آج کہا کرتا ہے وہی جا کر قبر میں کہے گا۔ اس ساری صورتوں میں ذرا غور کریں کہ مرکز کون ہے؟ انسان۔ قیامت کا دن ہوگا، وہاں بھی مرکز ایک انسان ہوگا، ایک انسان مرکز ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے، کرسی صدارت موجود ہوگی مگر اس پر کوئی ابھی تک بیٹھا ہوا نہیں ہوگا۔ ایک عظیم المرتبت انسان کی آمد ہے، سب نبی دیکھ رہے ہوں گے کہ کرسی صدارت پر بیٹھنے والا کب آتا ہے۔ یہ بھی ایک مقام انسان کا مقام ہوگا، کائنات کے آقا جلوہ فکن ہوں گے۔ تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ لکھتے ہیں کہ این یقیمک ربک مقام محمود مقام الشفاعہ یحمدک الاولون والآخرون۔ مقام شفاعت قیامت کے دن ایک ہی مسند ہوگی، اس پر میرے آقا نعمت جلوہ فکن ہوں گے، سامنے سے نبی گزرتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو باری باری سلام محبت پیش کرتے ہوئے جا رہے ہوں۔ یہ مقام محمود ہے، مرکز انسان ہے، آج بھی مرکز انسان ہے۔ قبر میں جائیں گے وہاں بھی مرکز انسان ہوگا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں بھی مرکز انسان ہی ہوگا۔ اور یہ جو انسان ایک انسان کی جو بات آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، حضور فرماتے ہیں کہ جب گناہ گار سارے جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایک انسان سب انسانوں کے کام آ رہا ہوگا، جسے فخر کائنات کہا جاتا ہے، جسے برہان الہی کہا جاتا ہے،
جسے عبداللہ کا راج دلارا اور آمینہ کا لال کہا جاتا ہے۔ الجامع صحیح البخاری، خود حضور فرماتے ہیں لأشفعن یوم القیامت لأکثر مما فی الارض من حجر و شجر۔ دنیا جہان کے اندر درختوں کی تعداد تھوڑی ہے، ان کے پتے بھی تھوڑے ہیں، ان کی شاخیں تھوڑی ہیں، قطرے تھوڑے ہیں، مگر حضور فرماتے ہیں جن گناہ گاروں کو سفارش کر کے میں بخشواؤں گا وہ ان سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ ایک انسان کا مقام، ان الشمس تدنو یوم القیامہ، قیامت کے دن سورج قریب آ جائے گا، فبینہم کذالک استغاثوا بآدم ثم بموسیٰ ثم بمحمد۔ انسان مارے مارے ایک انسان بابا آدم کے پاس جائیں گے، بخشش کا سوال ہے بابا، حکم ہوگا کہیں اور جاؤ۔ ابراہیم کے پاس جائیں گے، بخشش کا سوال ہے بابا کہیں اور جاؤ، چل روح اللہ، آپ بھی فرمائیں گے آگے جاؤ، تمہارا سفارش کرنے والا آگے موجود ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور انہیں دیکھ کر کوئی تانا نہیں دیں گے، جیسے ایک دکاندار، اسے پتہ چل جائے نا میرا گاہک پہلے دوسرے کے پاس گیا ہے، تو کہتا ہے کہ تو نے، مجھے پتہ چل گیا ہے وہاں پر تو گیا تھا تو کیا ملا تمہیں؟ نہ، اس بارگاہ میں تانا نہیں دیا جائے گا۔ کائنات کیا کیا فرمائیں گے، آنا لہا، دیر تم نے کر دیا ہے، میں تو کب سے تمہاری انتظار کر رہا تھا۔ مرکز انسان ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں سر رکھ دوں گا، اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائے گا محبوب ارفع راسک ارفع راسک وقل یسمع لک وسل تعطی واشفع تشفع۔ میرے حبیب سر کو اٹھاؤ نا، ارفع راسک وقل یسمع لک، ذرا بول تو صحیح، سل تعطی، جو کہو گے تیری بات کو مانا جائے گا، واشفع تشفع، معاملہ تو سب سے زیادہ آج شفاعت کا ہے نا، تو شفاعت کرتا چلا جا، میں گناہ گاروں کو بخشتا چلا جاؤں۔ ایک انسان، مرکز انسان ہے آج۔ حضور سجدے سے سر اٹھا کر کہیں گے میرے اللہ امتی امتی، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اللہ فرمائے گا کہ میرے حبیب جاؤ، جس کے سینے میں ایک جو کے برابر بھی ایمان موجود ہے اور وہ اپنی بد عملی کی وجہ سے جہنم میں جل رہا ہے، جاؤ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، تیری سفارش کو مانتا ہوں کہ اسے جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا دے۔ حضور فرماتے ہیں میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو بخشوا کر واپس آ رہا ہوں گا، دل میں خیال آئے گا ایک سجدہ کیا، اتنے بخشے گئے، ایک اور نہ کر دوں؟ میرے آقا نعمت دوسرا سجدہ فرمائیں گے، پھر وہی جملے محبوب ارفع راسک وقل یسمع لک وسل تعطی واشفع تشفع۔ میرے آقا پھر اپنا سر مبارک اٹھائیں گے، سر اقدس اٹھا کر امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ فرمائے گا ایک دورہ اور کر لو، جس کے سینے میں ایک جو سے کم رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، جو اسے بھی نکال کر جنت کا مالک بنا۔ پھر ہزاروں لاکھوں کروڑوں بندے بخشے جائیں گے، میرے آقا آ رہے ہوں گے، دل میں خیال آئے کہ ایک سجدہ اور نہ کر دوں؟ تیسری مرتبہ سجدہ ہوگا، پھر رب ذوالجلال وہی جملے عطا فرمائے گا، محبوب سر کو اٹھاؤ، زلفوں کو ہٹاؤ، لبوں کو ہلاؤ، اپنی سے زبان فیض ترجمان سے سفارش فرماؤ اور گناہ گاروں کو بخشواؤ۔ حضور فرماتے میں پھر اٹھ کر کہوں گا امتی امتی، اللہ فرمائے گا ایک دور اور کر لو، جس کے سینے میں جو بھی بڑا ہے، رائی کا دانہ بھی بڑا ہے، رائی کے دانے سے بھی کم ایمان موجود ہے، جاؤ اسے بھی نکال کر جنت کا مالک بنو۔ انہیں پہنچانے کے بعد میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، دل میں خیال آئے گا
کہ آج جب جیسے میں مانگتا ہوں، جو میں کہتا ہوں میرا رب مانتا جاتا ہے، تو جو اتنے انسان ابھی پھنسے ہوئے ہیں انہیں نکالنے کے لیے رب سے ایک ہی مرتبہ نہ مانگ لو۔ حضور فرماتے ہیں میں سجدے میں سر رکھوں گا، اللہ جل جلالہ مجھے ارشاد فرمائے گا میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا، اب میں پہلے کی طرح نہیں مانگوں گا امتی امت، پہلے 3 مرتبہ تو یہی ہے امتی امتی۔ حضور فرماتے ہیں میں اب مانگنے کا انداز بدلوں گا، اذن لی من قال لا الہ الا اللہ، یا اللہ تو مہربانی کر ہی رہا ہے تو اتنی مہربانی کر دے کہ جس بندے نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے تو مجھے اجازت دے دیں میں اسے جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا دوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اب رب ذوالجلال فرمائے گا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي لَأُخْرِجَنَّ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے میرے حبیب تو نے پہلے 3 مرتبہ مانگا، میں نے کہا جانا پڑے گا جانا پڑے گا جانا پڑے گا، اب تو نے مانگنے کا انداز بدلا، دیکھ میں اپنے دینے کا بھی انداز بدل رہا۔ وَعِزَّتِي مجھے میری عزت کی قسم ہے، وَجَلَالِي مجھے میرے جلال کی قسم ہے، وَكِبْرِيَائِي مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، لَأُخْرِجَنَّ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ جس انسان نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی تیرا میرا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں بذات خود اسے جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا رہا ہوں۔ یہ انسان ہے، جب ان مرکزی انسان ہے تو آؤ آج رب اپنے اس انسان سے فرما رہا ہے یا بنی آدم تفرغ لعبادتی، سارے کام کرتا ہے میرے لیے وقت نہیں نکالتا، یا بنی آدم تفرغ لعبادتی میری طرف راغب ہو، املأ صدرک غنن، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں جب تو میری طرف آئے گا، لوگ تو باہر کے امیر ہوتے ہیں، لوگ باہر کے امیر ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑی بڑی کاریں، بڑے بڑے محلات، یہ باہر کے امیر ہیں، مگر جب تو میری بارگاہ میں آئے گا میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں میں تجھے اندر سے امیر بنا دوں گا۔ اور جسے اللہ نے اندر کا امیر بنایا وہ کبھی بغداد کی گلیوں میں آیا تو اسے لوگوں نے غوث اعظم کہا ہے، جو اندر کا امیر ہوا جب وہ سرزمین ہندوستان پہ گیا، اجمیر کی گلیوں میں گیا تو اسے لوگوں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہا۔ وہ شخص جو اندر کا امیر ہوا لاہور کی سرزمین پر ہوا تو وہاں داتا گنج بخش علی حجویری کہا گیا، شاہ رکن عالم کہا گیا، شاہ صدر الدین کہا گیا، شاہ نقشبند کہا گیا، شاہ سہروردی کہا گیا، اور جب وہ اندر کا امیر ہوا تو اس بندے کو بابا فرید الدین کہا گیا۔ اور یہ جب بندہ اندر کا امیر ہو جاتا ہے پھر یہ دنیا کے معاملات وہ بہت کمزور سے رہ جاتے ہیں، پھر بندہ اس کا ہو جاتا ہے اور وہ بندے کا ہو جایا کرتا ہے، اور یہ مقام اس وقت ملتا ہے کہ جب بندہ یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ میرے اللہ میرے حواس خمسہ ظاہرہ مگر حکومت تیری چلے گی، میرے حواس خمسہ باطنہ مگر حکومت تیری چلے گی۔ میرے اللہ ایک طرف اشراکیت ہے، دوسری طرف سرمایہ دارانہ نظام ہے، میرے اللہ معیشت کا نظام تیرا چلے گا۔ ایک طرف جمہوریت ہے، دوسری طرف بادشاہت ہے، میرے اللہ سیاست کا نظام تیرا چلے گا، معیشت کا نظام تیرا چلے گا، جو تو کہتا چلا جائے گا میرے اللہ میں کرتا چلا جاؤں گا۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے تو نے ساری زندگی
میرے نام پر وقف کر دی، میرے لیے تو نے وقف کی ہے، آج تو جو کچھ چاہتا ہے مانگ، میری جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی۔ ایک انسان، بلکہ فخر انسانیت کی بارگاہ میں ایک انسان عظیم انسانوں کی موجودگی میں ایک کوٹ مٹن والے انسان کا گزارش نامہ وہ پیش کرتا ہے، آقا ایک واری لنگ آ، آقا ایک واری لنگ آ، تو ساڈی جاتے داریاں کریساں میں سکاں لہاتے، پھل پان مصری الائچیاں منگیساں، اترے گلاباں تھی مل مل دھویساں، آقا کنگھی کریساں تے سرما لبیساں تے کول بہیساں دلہا بنا شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے لکھ لال نیلم تے پکھراج ہیرے، آقا انج تا غریباں پر دل تا امیرے، تے جو چیز ڈیسا میں ڈیسا رجا سے، آقا زورین جے بیسو تے بنجن نہ ڈیسا۔ حضور جلوہ فگن ہو گئے ہیں، واپسی کا ارادہ ہے، تو غلام کا روکنے کا اپنا انداز ہے، اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ، کہوں اٹھا نہیں جاتا، اس انداز میں اے زوف یہ میری مدد کر اور دروازہ مصطفیٰ پہ لے جا۔ زورین جے بیسو تے بنجن نہ ڈیساں، گل پا کے پلڑا میں منتاں کریساں، آقا آپ پہ چلے سو کدے نہ اٹھیساں، تے رج رج کے بیسو میں سکا لہاتے، ایہو سوال فرید دا من گھن، جند جان کڑ گھن، لٹ مال دھن گھن، مویاں دیاں خبراں آپ پہ چل گھن، دل ٹھار لیساں مٹھائیں عداتے، آقا ایک واری لنگ آ، تو ساڑی جاتے داریاں کریساں میں سکاں لہاتے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ اے رب الجلال، اس بابرکت مقدس ماہ شریف کا ثواب، کہے گئے کلمات کا ثواب، اور جس اطمینان سکون اور پیار محبت کے ساتھ تیرے بندوں نے تیرے محبوب کا ذکر سنا، اس کا ثواب حضور پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار تک پہنچا۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء و مرسلین کی ذوات قدسیہ تک پہنچا، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء مقربین، جمیع مسلمین مسلمات کی ارواح تک پہنچا۔ اے پیارے اللہ کریم، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے سیاہکار بندے ہیں، ایسی محفلوں کا بہانہ بنا کر آ جاتے ہیں، اے اللہ تیری بارگاہ سے مغفرت کے طلبگار ہے، مغفرت عطا فرما دے۔ یا اللہ بخشش کے طالب ہیں، ہم سب کو بخشش عطا کر دے۔ اے اللہ ہماری ماؤں کی خیر فرما، اے اللہ جو مائیں باقاعدہ حیات ہیں ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، جو باپ باقاعدہ حیات ہیں ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما۔ اے پیارے اللہ کریم، جو اس دار فانی سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ رخصت ہو گئے، انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ماؤں کی خیر فرما، ہمارے باپوں کی خیر فرما،
بدنی روحانی نفسیاتی امراض سے ہم سب کو بچا دے یا اللہ بچا لے۔ اے پیارے اللہ کریم، اے پیارے اللہ کریم، یہ بھائی محمد ریاض فریدی مرحوم مغفور کے صاحبزادوں نے یہ پیار کے ساتھ اپنے دوستوں سے مل کر یہ جو پروگرام تشکیل دیا، یا اللہ تو قبول فرما لے۔ اے پیارے اللہ کریم، ساجد میاں کی خیر فرما، یا اللہ کاشف میاں کی خیر فرما، اے پیارے اللہ کریم راشد میاں کی خیر فرما، یا اللہ حافظ صاحب کی خیر فرما، یا اللہ ان کے وہ ساتھی جنہوں نے خوبصورت اہتمام یہ تشکیل دیا، اے اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے سیاہکار بندے ہیں، تیری آزمائشوں کے لائق نہیں ہیں، یا اللہ ہمیں ہمارے بیماروں کو شفائی کاملہ دے، یا اللہ ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو سکون میں بدل دے، ہماری خطاؤں کو عطا میں بدل دے، ہمارے جرموں کو کرم میں بدل دے۔ اے اللہ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے، اے اللہ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا۔ پیارے اللہ کریم، اپنی بارگاہ کے مقبول بندوں میں شامل فرما، جیسا انسان تیری بارگاہ میں منظور ہے، اے اللہ ایسا انسان ہم سب کو بنا دے، اے اللہ ایسا انسان ہم سب کو عطا فرما۔ سہل یا الہی کل صواب بحرمت سید الابرار، یا اللہ جامعہ افریدیہ کی خیر فرما، جامعہ افریدیہ کے اساتذہ، طلباء، طالبات، کارکنان و بستگان کی خیر فرما۔ یا اللہ تیرے بندے دور دراز کے علاقوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آئے ہیں، اے اللہ ہر آنے والے کو اپنی بارگاہ میں مقبول کر دے۔ اے اللہ یہ تیرا نکما گناہ گار بندہ، یہ تیرا خطا کار بندہ تیری بارگاہ میں تیری بارگاہ میں تیری بارگاہ میں تیری بخشش کا سوال کر رہا ہے، عطا فرما دے۔ اے پیارے اللہ کریم، تیرے بندے تیری رحمت کو تک رہے ہیں، عطا فرما دے۔ اے اللہ تیری بخشش کے طلبگار ہیں، نصیب فرما دے۔ ہم اجڑے ہوئے ہیں، ہمیں آباد کر دے۔ اے اللہ ہم اجڑے ہوئے ہیں، ہمیں آباد کر دے۔ ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہمیں یکجا کر دے۔ سہل یا الہی کل صواب بحرمت سید الابرار فإنک خیر الراحمین۔ اے اللہ ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری عطا فرما، ہم سب کو بیت اللہ شریف کے مقدس جلوے عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین فإنک ارحم الراحمین۔ یا اللہ سنانے میں یا سننے میں ہم سے جو غلطی کوتاہی غفلت ہو گئی ہو معافی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ بہت سے فریدی صاحبان بھی آئے ہوئے ہیں، بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ پیار کرنے والے آئے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کا پیار قبول فرما۔ یا اللہ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرید رسل آپ کی روحانی توجہات ہم سب کے شامل حال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ۔